بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو اس میں آج ہم نو تاریخیت کے حوالے سے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نو تاریخیت کیا ہے، لیکن اس سے پہلے دو نظریات کی تفہیم، دو نظریات اور ان نظریات کی تفہیم بہت ضروری ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ادب تاریخ کا تابع اور عکس ہے، یعنی اس نقطۂ نظر کے مطابق تاریخی حالات، واقعات، سماجی اقدار، ان تمام چیزوں کا عکس، ان تمام چیزوں کی تصویر ہمیں ادب میں ملے گی۔ یہ اس کو ہم روایتی تنقیدی نظریہ، تاریخی نظریہ بھی ہم کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ادب جو ہے، ادب کی حیثیت ایک ایسے آئینے کی سی ہے جس میں تاریخ، پوری کی پوری تاریخ ہمیں نظر آتی ہو۔ دوسرا نظریہ جس کی بنیاد نئی تنقیدی تاریخ اور روایت پر ہے، یہ بالکل اس نظریے کے برعکس ہے، بالکل متضاد ہے۔ یہ نظریہ ادب کو بالکل ایک خود مختار شے تصور کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے، ادب کا تعلق تاریخ کے مادی اور واقعاتی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ تخلیقی اور فنکارانہ اقدار سے ہے۔ ایک ادبی تخلیق اپنے داخلی حسن، اسلوب، ساختیات اور جو معنوی تہداری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے باعث ادب قائم رہتا ہے۔ ایک ادبی تخلیق جو ہے وہ نہ کسی سماجی دباؤ، نہ تاریخی واقعات ایک ادبی پن پارہ غلام ہوتا ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر ایک آزاد حیثیت یہ ادب پارہ رکھتا ہے۔ نو تاریخیت ان دو نظریوں کے درمیان ثالثی کا کام کرتی ہے۔ نو تاریخیت کہتی ہے کہ یہ ادب جو ہے، یہ نہ تو تاریخ کا غلام ہے اور نہ ہی اس سے مکمل طور پر آزاد، یعنی ادب نہ تاریخ کی پیروی کرتا ہے اور نہ تاریخ سے مکمل طور پر آزاد ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک پیچیدہ، دو طرفہ اور باہمی رشتہ قائم ہے، ایک باہمی تعلق جو ہے وہ قائم ہے۔ نو تاریخیت کے مطابق یعنی ادب جو ہے یہ صرف تاریخ کو بیان نہیں کرتا، بلکہ تاریخ کی تشکیل بھی کرتا ہے۔ یہ نظریہ اجاگر کرتا ہے کہ جس طرح تاریخی سیاق ادب کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح طاقتور اور بڑے ادب پارے بھی اپنے عہد کے سماجی ڈسکورس، علمی نظریات کو بدل کر تاریخ کی تشکیل نو کرتی ہے۔ اسی طرح ادب اور تاریخ ایک دوسرے کے ساتھ ایک متحرک مکالمہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں یہ دونوں۔ چونکہ نو تاریخیت کا تعلق مابعد جدیدیت سے ہے اور پوسٹ ماڈرنزم کی اساس تکثیریت اور افکار و نظریات کی وسعت پر ہے، اس لیے نو تاریخیت بھی ادب، تاریخ، ثقافت کے باہمی ربط و تاثر کا اہم نظریہ بن کر ابھرتی ہے۔ اس تناظر میں نہ تو ادب کو تاریخ پر فوقیت حاصل ہے اور نہ تاریخ کو ادب پر، بلکہ یہ ایک دوسرے کے متون سے مدد، اور نہ تاریخ کو ادب پر، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے متن کے طور پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کوئی یک رخی مرکزیت یا حتمی برتری قائم نہیں ہوتی، بلکہ دونوں شعبوں کے درمیان ہم آہنگی اور مساوی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔